الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی زندگی میں پھر ایک رمضان عطا فرما کر روزوں اور تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کروا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور اب رمضان کے کچھ ایام باقی ہے، اخیر عشرہ چل رہا ہے۔ اس اخیر عشرے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس اخیر عشرے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرمائے۔ اب چونکہ جیسے جیسے رمضان المبارک کا وقت ختم ہو رہا ہے اور عید جس قدر قریب آ رہی ہے، لوگوں میں ایک سوال ہے، ایک تشویش ہے کہ اب عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور عید الفطر کی نماز کا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم نے ہمیشہ سے ہی شہروں میں بڑی مسجدوں میں اور عیدگاہوں پر اور چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں عیدگاہ پر ہی نماز ادا کی ہے، لیکن اس کرونا وائرس کے سبب اور صحت عامہ کے پیش نظر عید کا یہ موقع اور عید کی نماز کی یہ اجتماعی شکل ناممکن ہے۔ ایسی صورتحال میں تمام ہی افراد فکر مند ہے کہ اب نماز عید کیسے ادا کی جائے۔ تو کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اسی کے مطابق نماز عید الفطر ادا کر لی جائے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے اور یہی شریعت کی رہنمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مساجد کے اندر 2-3 یا 3-4 افراد پر مشتمل جمعہ کی نمازیں اور 5 وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی ہے، مساجد میں ٹھیک اسی طرح عید الفطر کی نماز ادا کی جائے، اور بقیہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقیہ افراد گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کرے تو کس طرح ادا کرے۔ تو جو ایسے گھر ہے جہاں پر نماز پڑھانے والے بھی موجود ہے اور نماز پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ 3 مقتدی بھی موجود ہے، تو وہ عید الفطر کی نماز پڑھائے اور عید الفطر کی نماز کے بعد خطبہ بھی دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے گھر جہاں پر نماز پڑھانے والا تو موجود ہے لیکن خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور اس کا خطبہ مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ تو مجبوری کے وقت میں جب کہ کوئی خطبہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خطبہ اگر ترک بھی کر دیا جائے تب بھی عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ اگر گھر کے اندر کوئی نہ نماز پڑھانے والا ہے اور نہ جماعت کی جا سکتی ہے، اتنے افراد مہیا نہیں ہے، خطبہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں گھر کے افراد 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے، جیسے کہ عام طور پر چاشت کی نماز 4 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لے کہ یہ 4 رکعت عید الفطر کی قضا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اور مسکنت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور خدا کے سامنے جھکنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور یہ مستحب ہے۔ اس طرح اگر ہم عید الفطر ادا کر لیں تو یقیناً بہت بڑے نقصان، یعنی صحت کے متعلق نقصان سے ہم بچ سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی دردمندانہ اخیر میں یہ اپیل بھی ہے اور گزارش ہے کہ کیونکہ 4تھے مرحلے کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومت کی جانب سے اس میں کچھ رعایتیں بھی موجود ہے، ایسی صورتحال میں ہم اپنے بچوں اور گھر والوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو گھر سے باہر بازار کا رخ نہ کرنے دیں۔ اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں، ہماری صحت سے متعلق بھی، ہمارے ملک سے متعلق بھی، تو گویا اس عمل کے کرنے میں ہماری بھی حفاظت ہے اور ملک کی بھی حفاظت ہے۔ تو ہم بازاروں کا رخ نہ کریں، بلکہ ہم وہی پرانے کپڑوں کو دھلا کر صاف صفائی کر کے اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اور خصوصاً یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو بیماری کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت پریشان حال ہے، اللہ سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس بیماری سے انہیں ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں پھر سے امن و امان کو قائم و دائم فرمائے۔ یہ بہت ہی ضروری وضاحتیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اخیر عشرے میں ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہوئے ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔